شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ کسی بھی نماز کے بعد ایک سورت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور آج کے اس خاص اللہ کے نام اور سورت اور ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیے کہ درود پاک واحد ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں اور اس ذات کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس میں خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی توفیق ہو اس کے مطابق غریبوں کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ صبح نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنے سے رات تک اگر کروڑوں نہ ملے تو بھائیوں اور بہنوں پھر مجھے کہنا، میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگوں کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو صبح نماز فجر کے بعد چاہیں تو یہ وظیفہ کر لیں، نہیں تو ظہر کے وقت کر لیں، رات کو عشاء کے وقت کر لیں۔ جب آپ کو صحیح لگے آپ یہ وظیفہ کر لیں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ جتنی بڑی رقم چاہیے ہوگی، بڑی سے بڑی رقم کی آپ کو ضرورت ہوگی، انشاءاللہ فوراً آپ کا انتظام ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بڑا ہی خاص عمل ہے اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بھائی بہن نے اپنی زندگی میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا، آپ لوگوں کو کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسی آپ کو غیبی مدد حاصل ہوگی کہ آپ لوگوں کو جتنی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جتنی بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہوگی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایسا وظیفہ ملے کہ اس کی پریشانی، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے۔ اگر وہ بے روزگار ہے تو بے روزگاری ختم ہو جائے، اگر اسے دولت چاہیے تو دولت مل جائے، اگر اس کی کوئی اور حاجت ہے تو اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے۔ اور بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ کچھ میرے بھائی بہن ایسے ہیں جو عمل ان کو بتایا جاتا ہے، جیسے وہ عمل کرتے ہیں تو ساتھ پھر لوگوں سے بات چیت کرنے لگ گئے، فون پر باتیں کرنے لگ گئے۔ میرے ناظرین، آپ لوگوں نے ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ جو چیز میں بتاؤں گا آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کر لینا ہے، لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل آپ لوگ کسی بھی وقت کر لیجئے گا۔ 1 منٹ کا آسان سا عمل ہے، اس وقت آپ یہ عمل کیجئے گا جب آپ نماز پڑھ لیں۔ میرے اکثر بھائی بہنیں ایک ہی بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے اعمال کرتے ہیں، بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ہماری پریشانی ختم نہیں ہوتی، ہماری مالی حالت نہیں بدلتی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز کے بعد یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ ناظرین، ویسے تو آپ لوگ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، تو ایک بار یہ وظیفہ ضرور کر کے آزما لیجئے آپ لوگوں کے اپنے فائدے کے لیے۔ ناظرین، یہ خاص عمل بتا رہا ہوں، مجرب عمل ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر رات سے پہلے پہلے نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا، یہ خاص تسبیح صرف ایک رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھنے سے 70 کروڑ روپے بھی چاہیے ہوں تو اللہ پاک انتظام فرما دیتا ہے۔ چاہے تو صبح نماز کے بعد پڑھ لو، چاہے تو رات سونے سے پہلے پڑھ لو، اور پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت اللہ کا ولی گھر آ کر دے جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ خاص تسبیح صرف ایک رات میں ایک مرتبہ پڑھنے سے کروڑوں کی مدد ہوتی ہے۔ جو بھی عمل کرتا ہے کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ رات میں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، یہ تسبیح پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے اور فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس بندے کی تمام رکاوٹیں اور بندشیں دور کر دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے اور آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو ناظرین محترم، اس وظیفے کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔
تو اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کہ کیسے اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہوتی ہے، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشی آئیں گی، اور جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ بھی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو کام آپ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر بندش، رکاوٹ، نظر، حسد سب دور ہو جائے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی ضرور حل ہو جائے گا۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھیں، اور اس تسبیح کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، پیسہ ہوگا۔ انشاءاللہ دیکھ لینا کہ غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہوگا۔ یہ جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان چھو نہ سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، نہ حادثات اسے بدل سکے، نہ زمانے کی بے ثباتی کا اسے کوئی خوف ہے، پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے عدد سے باخبر ہے، کس پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے وہ سب جانتا ہے، اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کو اس کی تمام تر تفاصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے بھیدوں سے باخبر ہے، وہ تمہارے سانس کو نکلتے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت کی آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز کو سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب رسول علیہ السلام اللہ کی عظمت کو بیان فرما رہے ہوتے، اس وقت آپ کی یہ کیفیت ہوتی کہ آپ کا جسم مبارک ہل رہا ہوتا، اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا جیسے آپ ابھی زمین پر گر پڑیں گے۔ ناظرین، اسے اللہ کی معرفت کہتے ہیں، اور یہ معرفت انسان کے اندر ایک بھونچال کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے اس عظیم کائنات، جس کا ہم ایک بہت ہی چھوٹا سا قطرہ ہے، ہمیں ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے، اور وہ مقصد ہے عبادت، عبادت اور صرف عبادت۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد حیات نہیں، بے شک وسائل و ذرائع ہوں۔ اللہ کے خزانوں میں کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہی معاذ اللہ رب العزت کا کوئی کام اٹک گیا تھا جس کی وجہ سے انسان کی خلقت ضروری ہو گئی تھی۔ انسانی خلقت کا واحد مقصد صرف عبادت ہے، اور انسان سے اس خدائے صبح قدوس کی ذات صرف عبادت چاہتی ہے، اور اسی لیے صبح شام اسے یاد کرو کہ یہی انسانیت کی معراج اور امتیاز ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، ساری دنیا اس کے غلام ہو جاتی ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، اور اس انسان کے دوست اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی، وہ قادر مطلق اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ ناظرین، اللہ کا ہو کر تو دیکھیے، اللہ کی ذات کو مقصد بنا کر زندگی گزار کر تو دیکھیے، اللہ کے لیے مرنا، اس پر مر مٹنا سیکھیے، اسی کے لیے جینا سیکھیے۔ خوشی بھی وہی ہو جو اسے پسند ہو، غم میں بھی اس کا لحاظ ہو، اظہار بھی وہ جو اسے پسند ہو، اور خفا بھی وہ جو اسے پسند ہو، ہر دم اور ہر لمحہ اس کی رضا مطلوب و مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے
ساتھ ساتھ ہمیں ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسلام نے شکر ادا کرنے کے ہمیں 4 طریقے بتائے ہیں: دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، نعمتوں کے استعمال سے شکر ادا کرنا، اور مخلوق خدا کی خدمت سے شکر ادا کرنا۔ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، آپ اس کے بجائے احترام کسی اور کا کریں تو ناظرین وہ ناراض ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ کے بجائے کسی اور کا احترام و اکرام کریں تو اس عمل سے اللہ تعالی بہت سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات فطرتی اصول ہے کہ جس شخص پر کوئی احسان کرتا ہے وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی پسند ناپسند کو ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ کے احکامات کو ہر وقت ماننے کی اور ترجیح دینے کی کوشش کریں۔ زبان سے شکر ادا کیا ہوتا ہے کہ انسان اس بات کا اقرار کرے، اس بات کا اظہار کرے کہ یہ چیز میرے ابو نے یا بھائی وغیرہ نے دی ہے۔ ریاکاری مقصود نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز پر الحمدللہ کہیں۔ مثلا الحمدللہ اللہ نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ بندوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو کوئی چیز دے تو اس پر اس کو جزاک اللہ کہہ دیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل جائے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو رب کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو عملی طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے اظہار کرنا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی حسین و جمیل ہے اور خوبصورت اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ تو محترم ناظرین، اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیں کہ آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کون کون سی احتیاطیں کرنی ہیں، اچھے طریقے سے جان لیجئے۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، پوری توجہ دھیان کے ساتھ کرنا ہے، اور وظیفے کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اکثر لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، عربی کلمات بھی پڑھتے ہیں، آپس میں گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اور عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ اس چیز پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں پہ بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اسلام کی کون سی حالت افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں پہچانتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگ گروہ در گروہ اپنے اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے اور عرض کریں گے، اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، حتیٰ کہ طلب شفاعت کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو جائے گا۔ اور یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص دنیا میں بھکاری بن کر لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا تک نہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ ان کا پسینہ نصف کان تک پہنچ جائے گا۔ پس وہ اس حال میں حضرت آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ آپ جائیں گے حتیٰ کہ جنت کے دروازے کا کنڈا پکڑ لیں گے۔ اور ناظرین، یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا اور سارے اہل محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے۔
नाजरीन, बेहद ख़ास अमल है। जितनी बड़ी रकम आपको चाहिए किसी भी दिन किसी भी वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। जब आपका दिल माने, जब आपको ज़रूरत हो, आप ये 1 मिनट का अमल करने के बाद मौजज़ात ख़ुद देख लेना, अपनी आँखों से मौजज़ात देखना और फिर मुझे भी बताना। इंशाअल्लाह ग़ैबी तरीक़े से आपको ऐसी मदद होगी कि जो रकम आपको चाहिए इससे कई ज़्यादा आपको मिलेगी। मेरे भाइयों और बहनों, अमल को आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, क्योंकि दुरूद पाक की बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत है और आप भी वो फ़जीलत हासिल कर लें। इसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 100 मरतबा तस्बीह पढ़नी है और ये अल्लाह पाक के इसमें मुबारक हैं, या हय्यु या क़य्यूमु, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 मरतबा शुमार होगा। और इस तरह आपने या हय्यु या क़य्यूमु का वजीफ़ा करना है। नाज़रीन, या हय्यु या क़य्यूमु का वजीफ़ा करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त, हैबत और वक़ार अता फ़रमाता है। इस विर्द को करने वाले को जाबिर सुल्तान के खौफ से निजात मिल जाती है और पढ़ने वाले को सुकून नसीब होता है। अल्लाह के ये 2 नाम रोज़ाना पढ़ लें, फिर ऐसा मौजज़ा होगा कि जो चाहोगे इंशाअल्लाह वही मिलेगा। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो कि 2 नामों का एक मजमुआ है और इसे इस्म आज़म भी कहा जाता है। और नाज़रीन, अकाबरीन का कहना है कि किसी भी दिन में जो भी इन आमाल को कर लेगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से जो भी इसकी हाजात होंगी, जो भी परेशानियां होंगी या जो भी मामलात होंगे, अल्लाह के हुक्म से उसके मामलात में रहनुमाई फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी इन नामों को पढ़ने की तलक़ीन फरमाई और फरमाया कि ये हुजूरी कैफियत रखने वाले अल्लाह के नाम हैं, इनको सुबह और शाम ज़रूर पढ़ लिया करें। और नाज़रीन, अकाबरीन कहते हैं कि अगर इन आमाल को इस तरह से पढ़ लिया जाएगा तो इसमें बेशुमार फ़वाइद ज़िक्र किए गए हैं, वो आपको हासिल होंगे। हुजूरी कैफियत रखने वाले और 2 अल्लाह के नाम या हय्यु या क़य्यूमु हैं, इसको आपने पढ़ना है। किसी भी दिन में किसी भी वक्त में बैठकर आप 100 मरतबा इस इस्म आज़म को यानी या हय्यु या क़य्यूमु को पढ़ लेना। या हय्यु या क़य्यूमु के हवाले से फ़रमाया जाता है कि ये इस्म आज़म भी हैं और इसके बाद आपने 11 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है, फिर इसके बाद 11 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। इसकी फ़जीलत के हवाले से फ़रमाया गया है कि अगर वो बीमार होगा तो अल्लाह ताला उसे शिफा नसीब फरमाएगा। और नाज़रीन, बाज़ शिफा ऐसी होती हैं कि इंसान को थोड़ा अफाका होता है, लेकिन शिफाए कामिल से मुराद है कि उसे अल्लाह ताला मुकम्मल शिफा नसीब फरमाएंगे। आपने 100 मरतबा या हय्यु या क़य्यूमु पढ़ लेना है। चाहे तो 1 गिलास पानी का भर कर रख लें और उस पर फूंक मार कर पी लें और सब घर वालों को भी पिला दें, तो इंशाअल्लाह और भी ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। जो भी ये वजीफ़ा 100 मरतबा पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह बीमार पढ़ कर करेगा तो बीमार को शिफा हो जाएगी। ख़ुद पिएगा, अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज फरमाएंगे और क़ुव्वत रूहानिया उसमें अल्लाह ताला ज़्यादा फरमा देंगे। अगर किसी सख्त हाजत के मौके पर पढ़ेगा तो उसे चाहिए कि इसी मुक़र्ररा वक्त में बैठकर अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से अपनी हाजत को तलब करे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसकी हाजत को पूरा फरमा देगा। अगर आपका कोई भी वजीफ़ा आपके काम नहीं आ रहा तो नाज़रीन, ये अमल लाजमी करके देख लीजिए। इंशाअल्लाह इस अमल के बाद पता चलेगा कि वज़ाइफ़ काम कैसे करते हैं। सारी ज़िंदगी अमल करते रहोगे और दौलत पैसे दोनों हाथों से समेटते रहोगे। जिसने इस अमल को किया, मालो दौलत बेहिसाब और बेतहाशा पाया है। अमल करके देखिए। इस तस्बीह के बाद जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो भी बहुत मुजर्रब और ख़ास वजीफ़ा है और इस अमल को भी किसी भी वक्त, किसी भी दिन इशराक के बाद से लेकर मगरिब की नमाज तक पढ़ें। आपने पढ़ना क्या है कि अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के बाद 21 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है और 21 मरतबा पढ़ना है। तो मोहतरम नाज़रीन, जब आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कैसे आपके काम बनते चले जाते हैं। जो भी आपके काम सालों से अटके हुए हैं, इंशाअल्लाह वो भी सही हो जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, सेहत का मसला है, जब बीमारी का मसला है, जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह आसानियाँ आ जाएंगी और अल्लाह पाक के हुक्म से ये इसमें मुबारक और इस दुआ की बहुत ज़्यादा ताकत है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी। आपने दुआ भी मांगनी है
اور اللہ پاک سے اپنی حاجات بھی طلب کرنی ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے یہ 2 نام یا حی یا قیوم کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔